آج جو ظلم بربریت ہو رہی ہے یہ نہ فیض حمید کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ باجوہ کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ مشرف کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی۔ زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرنا، زندہ یزید کو کہنا کہ تم غلط ہو، اصل جہاد یہ ہوتا ہے۔ علماء حق کہنا جابر سلطان کے سامنے یہ سب سے افضل اور بڑا جہاد ہے۔ آج چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہی جو ہے وہ پہلے لوگوں پر اعتماد کرتی رہتی ہے، لیکن آخر میں جب سارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ آتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہم شاید پہلے ہی پہچان جاتے ہیں۔ ایسا اتنا لیوریج کیوں دی جاتی ہے؟ روکنے کے مترادف ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ جناب آپ جائیں جی نیچے والی کورٹ میں چلے جائیں، پروٹیکٹر بیل ہے، وہ ہر کسی نے دینی ہوتی ہے، وہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں سبسٹانشل کیسز ہوتے ہیں جیسے ٹیریان والا کیس ہے، اس کے اوپر 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اس فیصلے کے اوپر یہ پچھلے 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے۔ لہٰذا ایسے کسی کیس میں ایک عارضی طور پر ریلیف دے دینا اور اس کے بعد اتنا سخت فیصلہ کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا کہ کسی طریقے سے ان کو سزا ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ قاضی صاحب ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن کل شیخ رشید کی پیشی کے دوران شیخ رشید کے وکیل نے انہیں یہ کہا کہ آج کل بھی ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ فیض حمید کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کل بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے اس بیان کو نیچے دبا کے پھر کہا کہ آج کو چھوڑیں، ہم یہ کیس 2018-19 کا ہے، فیض صاحب دھرنا کیس، تو اس دور میں ہی وہ ہیں۔ ابھی تک مطلب انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا قاضی صاحب کا بھی کہ جو رول آف لا اس ملک میں جس طرح سے اس کو دبایا جا رہا ہے، قاضی صاحب بھی ایکٹیو نہیں۔ قاضی فائزہ صاحب کا بہت احترام ہے میری نگاہ میں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ مردہ یزید کو ہر شخص گالی دے سکتا ہے، زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرنا، زندہ یزید کو کہنا کہ تم غلط ہو، اصل جہاد یہ ہوتا ہے۔ کلمہ حق کہنا جابر سلطان کے سامنے یہ سب سے افضل اور بڑا جہاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بہت اہم موقع ہے کہ آج جو ظلم بربریت ہو رہی ہے یہ نہ فیض حمید کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ باجوہ کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ مشرف کے زمانے میں ہوئی، نہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی۔ آج چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، آج لوگوں کو اٹھایا اور غائب کیا جا رہا ہے، آج اغوا برائے بیان اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، آج کاغذوں میں آئین ہے لیکن ایکچولی معطل ہے، آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آج جو ظلم ہو رہا ہے، آج جس طرح کی سچویشن ہے، آج کی سچویشن میں سٹینڈ لینا، نوٹس لینا، آئین کو حقیقی معنوں میں بحال کرنا، انسانی حقوق کو بحال کرنا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کیا اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب شامل ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی پہلے درخواستیں دبا کر بیٹھ جاتے تھے، اگر فیصلہ سماعت نہیں ہوتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا تو فیصلہ دبا دیتے تھے۔ عمران خان صاحب کی 2 درخواستیں سائفر میں سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی درخواستیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی۔ ابھی ہم قاضی عیسیٰ صاحب سے مایوس نہیں ہوئے، ہم آج بھی امید ایک توقع رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس، ان کا ماضی کا کنڈکٹ یہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ کیا انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، یا وہ بھی اس فضا میں یا اس ہوا کے رخ کے مطابق چل گئے ہیں، یہ آگے فیوچر بتائے گا۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے لوگوں پر اعتماد کرتی رہتی ہے، لیکن آخر میں جب سارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ آتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہم شاید پہلے ہی پہچان جاتے ہیں؟ ایسا اتنا لیوریج کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے اشخاص، عدلیہ میں بیٹھے ہوئے اشخاص کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے دن سے ان کے بارے میں بدنیتی قائم نہ کریں، ان سے اچھائی کی توقع رکھیں، ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، لیکن ان کا اگر کنڈکٹ برعکس آئے گا تو
تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے اوپر تنقید بھی کریں اور حق سچ پبلک کے سامنے آئے. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے تو تبھی ہم بات کرنے کی پوزیشن میں. کس طرح کے حالات کیا رہے ہیں آپ قبولیت کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی مقبولیت 90% پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن قبولیت کی شرط رکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا یہ مسلم لیگ نون کے ڈیجیٹل میڈیا نے کہا کہ جناب آپ بتائیں کون کس کو ووٹ دے گا، اور انہوں نے جب یہ کیا اور اپنے خاص لوگوں کو کہا کہ آپ اس میں ووٹنگ میں شریک کار ہو، وہ ایک مینوپولیٹڈ قسم کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا وہ آن ریکارڈ ہے 82% ووٹ آیا ان فیور آف پی ٹی آئی، 16% ووٹ آیا ان فیور آف پی ایم ایل این. تو جب یہ ہے تو مجھے بتائیں 65% 75% کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس کو کیسے کور اپ کریں گے؟ جو قبولیت کی شرط رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ اپنے پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہ کریں، اس ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام نہ پھیلائیں، کیونکہ آپ کی ان کنڈکٹ سے آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہوگی، آپ کے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا. لولی لنگڑی کوئی بھی امپورٹڈ یا ایکسپورٹڈ حکومت آپ مسلط کریں گے تو وہ ملک کے مسائل حل کرنے کی بجائے ملک کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. 16 مہینے کی آپ کا ایڈونچر کافی تھا اس ظلم اور اس ان امپلائمنٹ کو، اس معاشی تباہی کو دیکھنے کے لیے، اور اگر اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے تو ملک کی جڑیں کمزور ہوں گی. غریب 25 کروڑ عوام جو ہے وہ بہت سفر کرے گا، اس کا نقصان ریاست کو ہوگا. 25 کروڑ عوام. بہت شکریہ. آج کی سچویشن میں سٹینڈ لینا، نوٹس لینا، آئین کو حقیقی معنوں میں بحال کرنا، انسانی حقوق کو بحال کرنا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب آپ کیا اس لسٹ میں شامل ہوگی ہیں جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب شامل ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی پہلے درخواستیں دبا کر بیٹھ جاتے تھے، اگر فیصلہ سماعت نہیں ہوتی تھی، فیصلہ ہو جاتا تھا تو فیصلہ دبا دیتے تھے. عمران خان صاحب کی 2 درخواستیں سائفر میں سپریم کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی درخواستیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی. ابھی ہم قاضی فائز عیسی صاحب سے مایوس نہیں ہوئے، ہم آج بھی امید ایک توقع رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس، ان کا ماضی کا کنڈکٹ یہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ کیا انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، یا وہ بھی اس فضا میں یا اس ہوا کے رخ کے مطابق چل گئے ہیں. یہ آگے فیوچر بتائے گا.